وبرکاتہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج اس کانفرنس کا نام کیا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اللہ کے نبی لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے تو کفار مکہ جو تھے نا، وہ شور کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ ان کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ جائے۔ تو بچوں سے گزارش ہے کہ خاموشی سے بیٹھیں، اور مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، انہیں بھی اہلاً و سہلاً و مرحبا، اور جو میرے بھائی آئے ہیں انہیں بھی اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ مومن کے کاموں میں اس کی مدد کرتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کو تقویت دیتا ہے۔ اگر میں مومن ہوں اور دوسرا مسلمان وہ مجھ سے مضبوط نہیں ہو رہا، تو جناب مجھے اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کیا میں مومن ہوں؟ کیا میں دین کے کاموں میں سپورٹ کر؟ اگر نہیں، سوچنا چاہیے۔ دوسری بات کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے نا، اگر آپ کا نام سن کے اور آپ درود نہیں پڑھتے تو جناب میری زبان نہیں بلکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے کہ آپ بخیل ہیں، آپ بخیل ہیں، آپ بخیل ہیں۔ ایک وہ بندہ جسے میں بخیل کہہ دوں، کوئی بات نہیں، میری بات کی کیا ویلیو ہے، دیوار پر ماریں اس کو، لیکن اللہ کے نبی کہہ دیں یہ بخیل ہے، وہ تو تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اس لیے جب بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں تو کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کہیں اللہم صلی علی محمد۔ درود جو ہے آپ پر لازمی پڑھیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عوام کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے خطیب، ہمارے بھائی، ہمارے معزز حضرت مولانا عمران شریف صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ تو ساتھی جو ادھر ادھر دائیں بائیں ہیں وہ جلدی تشریف لے آئیں تاکہ وہ شیخ کے بیان کو احسن انداز سے سن سکیں اور اپنے ایمان کو منور کر سکیں۔
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وإن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات، تکبیرات اللہ مالک و علام کے لیے، جس نے سب کو بنایا، سب کو پیدا کیا، سب کی زندگی کے نظام کو چلایا، اور تمام قسم کی تعریفات اس ہستی کائنات پر جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، پوری کائنات کے لیے رہبر و رہنما بنایا، انہیں رسول اللہ جمیعہ بنایا، امام الاولین بنایا و امام الآخرین بنایا و امام المتقین بنایا، جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہم نے کرنی، صرف چند باتیں کرنی ہیں، اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگر دنیا میں آیا اور جیسے ہی میں بالغ ہوا تو اب مجھے ڈھونڈنا ہے کہ میں مسلمان کیسے بنوں گا، کس کی بات مانوں، ابو کی مانوں، استاد کی مانوں، چچا کی مانوں، دادا کی مانوں، بھائی کی مانوں، خالو کی مانوں، ماموں کی مانوں، کس کی مانوں تو میں صحیح مسلمان ہوں، یہ مجھے ڈھونڈنا ہے۔ اگر آج میں نے نہ ڈھونڈا تو میں پھنس جاؤں گا۔ یہ سارے لوگ مانتے ہیں کہ دنیا کا ہم میں سے ہر بندہ غلطی تو کر سکتا ہے، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ کیا میرے ابو جس دین کے اوپر ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا میرے چچا جس دین کے اوپر ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ مجھے اللہ نے اس کے بارے میں نہیں پوچھنا، اللہ مجھ سے پوچھیں گے بندے بتا تو کیا کرتا رہا، تیرا طریقہ کیا تھا؟ اللہ تو مجھے بتا میں کیا کروں، کس کے راستے پر چلوں؟ اللہ نے کہا سیدھی سی بات ہے، مشکل ہی کوئی نہیں، جی اللہ بتائیے مجھے۔ اللہ کہتے ہیں اٹھاؤ قرآن، کھولو پہلا سپارہ، جاؤ آخری صفحے کے اوپر، درمیان میں دیکھو وہاں کچھ لکھا ہے۔ جی اللہ کیا لکھا ہے؟ اللہ وہ تو نے کیا لکھا ہے مجھے بتاؤ۔ اللہ کہتے ہیں پڑھو۔ جی اللہ پڑھنے لگا ہوں۔ کیا پڑھنا ہے؟ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایک تھا میرا نبی اور ایک تھے میرے نبی کے یار۔ میرے نبی کی ہر نقل و حرکت کو میرے نبی کے یاروں نے کیچ کیا، میرے نبی کے یاروں نے محفوظ کیا، جنہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جنہیں عثمان و علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، جنہیں جناب عمر کہتے ہیں، جنہیں جناب حسن و حسین کہتے ہیں۔ یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کی عادات کو چنا ہے۔ تو اللہ میں کیسے ایمان لاؤں؟ کہا ان کو دیکھو جو یہ کرتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا، ابو جیسا ایمان لاؤ گے نہیں مانوں گا، چچا جیسا ایمان لاؤ گے نہیں مانوں گا، اور کیسا ایمان اللہ تو کیسا ایمان مانے گا؟ اللہ مجھے بتا تیرا بندہ تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، چھوڑ دو باقی رستوں کو، دیکھو میرے علی کو، دیکھو میرے حسن کو، دیکھو میرے حسین کو، دیکھو میرے ابو بکر کو، دیکھو میرے عمر کو، دیکھو میرے عثمان کو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے رستوں کو چنا تھا۔ اگر تم ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو تمہارا رب یہ کہتا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم اولئک هم المفلحون بن جاؤ گے۔ کس کے رستے پر چلو گے؟ جناب حسن کے رستے پر رضی اللہ عنہ، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رستے پر چلو گے، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے رستے پہ چلو گے، جناب
अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रास्ते पर चलोगे, जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के रास्ते पर चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। पहली बात कि मुझे जहाँ पर लगेगा कि हाँ यहाँ गलती है तो मैं देखूंगा असहाब को, जिस रास्ते पर वो हैं मैं उस पे चलूंगा तो इंशाअल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगा। दूसरी दलील, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली उम्मतों के ना 72 फ़िरके थे, मेरी उम्मत के 73 होंगे, कोई चाह के भी इनको रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे नबी का मेरा ईमान है, मेरे नबी की बात के ऊपर, मेरे नबी ने जो कहा है वो सच तो होगा, मेरे नबी ने जो फरमाया है वो तो होगा, चाहे कोई माने या ना माने। मेरे नबी ने जब फरमाया 73 फ़िरके होंगे, असहाब ने कहा अल्लाह के नबी ये क्या हो गया, हम किसकी बात मानेंगे, सही कौन सा होगा, हमें अभी ही बता दें। आपने कहा सही रास्ता वो है मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरे यार हैं, जिस पर मैं हूँ और मेरे असहाब हैं, जिस पर मैं हूँ और जिसके ऊपर ये नाम आपके सामने लिखे हैं, जिस पर ये हैं, जो इनके रास्ते पर चलेगा वो कामयाब है, वो फलाह पाने वाला है। तीसरी दलील कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बहुत सी जगहों पर असहाब का जिक्र किया। अगर हम में से किसी से गलती हो जाए तो अल्लाह हमें माफ़ कर देता है ना, कि नहीं करता, अल्लाह कर देता है। तो अगर किसी सहाबी से कोई गलती हो जाए तो क्या अल्लाह उनको भी माफ़ कर देता है कि नहीं करता। तो इसीलिए कोई अगर गलती आपको उनकी कोई बयान करे तो उसको कहना है अल्लाह ने क्या किया, माफ़ कर दिया बंदे, मत छेड़ इसको। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पे कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह ने ये ऐसे नहीं कह दिया। एक बच्चा होता है ना, एक बेटा होता है, पहले दिन जो वो बाप की खिदमत करता है ना, बूढ़े बाप को संभालता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो करता रहता है। एक दिन ऐसा आता है, बाप कहता है जा पुत्र मैं तेरे ते खुश, जा बेटे मैं तेरे कामों पे खुश हो गया हूँ। बस मेरे रब का अंदाज भी कुछ ऐसा ही है। मेरे रब ने ये उस वक़्त कहा जब उन्होंने अपनी जानें भी लुटा दी, उन्होंने माल भी दे दिया, घर बार भी रब के लिए कुर्बान कर दिया। तो अल्लाह ने कहा फिर है पैगंबर, खाली इनको नहीं कहना, मैं वही करके यूं भी कह सकता हूँ कि ए पैगंबर इनके कानों में कह दो कि रज़ी अल्लाह, अल्लाह इन पर राज़ी हो चुका है। ये नहीं कहा, उसे कुरान बनाया और कहा रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन। है पैगंबर क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे वो पढ़ते रहेंगे कि अल्लाह इन पर राज़ी हो चुका है। कई दफ़ा एक राज़ी होता है, दूसरा राज़ी नहीं होता। जैसे मैं किसी पर राज़ी हूँ लेकिन वो मुझसे राज़ी नहीं है। अल्लाह ने दोनों तरफ ताल्लुकात को बयान किया, कहा रज़ी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह इनसे राज़ी हो चुका है। रब ने इनको इतना नवाजा कि वरज़ू अन्हु, ये रब की हर बात पे लब्बैक कह गए, ये भी रब के ऊपर राज़ी हो चुके हैं। तो जो रब पे राज़ी हो जाता है ना, वो शिकवे नहीं करता। फिर जिस पर रब राज़ी हो जाता है ना, वो तो फिर जन्नती है। जो रब पर राज़ी हो जाता है उसे तो दुनिया जो मर्जी कहे, वो तो जन्नत का मेहमान है वो। और एक है मेरी पार्टी, एक है इसकी पार्टी, एक है उसकी जमात। दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। दुनिया में कायनात में सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। तो पार्टी पे सबसे बड़ी पार्टी किसकी होगी? अल्लाह की। तो कुरान के मुताबिक अल्लाह की पार्टी कौन है? उलाइका हिज़्बुल्लाह, अला
هم المفلحون۔ اور دنیا والوں تم جو مرضی کہو، تمہاری پارٹی کامیاب ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، تمہاری پارٹی ناکام ہے یا کامیاب ہے مجھے نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ کی پارٹی اصحاب ہیں اور وہ کامیاب ہیں۔ قرآن کے مطابق اللہ کی پارٹی کون ہے؟ صحابہ۔ صحابہ میں کون آتا ہے؟ ابو بکر۔ صحابہ میں کون آتا ہے؟ عمر۔ صحابہ میں کون آتا ہے؟ عثمان۔ صحابہ میں کون آتا ہے؟ علی۔ صحابہ میں کون آتا ہے؟ حسن۔ صحابہ میں کون آتا ہے؟ حسین رضی اللہ عنہم۔ یہ ہیں اللہ کی پارٹی۔ اور دیگر صحابہ زید بن حارثہ اور ابو عبیدہ بن جراح، دیگر صحابہ، سب کے نام لیتے لیتے ہم تھک جائیں گے لیکن نام پورے نہیں ہوں گے۔ تو سارے کے سارے اصحاب کیا ہیں؟ جنتی۔ اگر آپ کسی ایک صحابی کی تنقیص کریں تو جناب آپ اپنے ایمان کو چیک کروائیں، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کسی جگہ گڑبڑ ہو چکی ہے۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کا علاج بھی ہوتا ہے، اسی طرح ایمان کے اندر بھی کمزوری آ جاتی ہے۔ شیطان انسان کے دماغ میں بڑی چیزیں ڈالتا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، تو ان ساری چیزوں کا علاج اسلام میں ہے۔ اب آ جاتے ہیں کچھ اصحاب کی شان بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت کے بڑے بڑے رحم دل ہیں، میری امت کے بڑے رقیق القلب ہیں، میری امت کے بڑے اچھے اچھے دل والے ہیں، لیکن میری امت میں سب سے بڑا رحم دل جو ہے نا اس کا نام ہے ابو بکر۔ اس کا نام کیا ہے؟ ابو بکر۔ اور آپ نے کہا میری امت کے اندر بڑے بڑے دین کے اندر مضبوطی اور سختی کرنے والے موجود ہیں، لیکن میری امت میں سب سے بڑا دین کے اوپر کمپرومائز نہ کرنے والا اس کا نام ہے عمر۔ میری امت کے اندر بڑے بڑے حیا والے ہیں، بڑے بڑے حیا والے ہیں، لیکن میری امت کا سب سے بڑا حیا والا اس کا نام ہے عثمان ابن عفان۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے کیا لگتے تھے؟ کزن بھی لگتے تھے، اور کیا لگتے تھے؟ اللہ کے نبی کے داماد بھی تھے۔ کیا تھے؟ داماد تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جن کے پردوں کی مثالیں ہم دیا کرتے ہیں، جس کے پردے کو ہم مومنہ عورتوں کے لیے پیش کیا کرتے ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں۔ وہ حسن و حسین، یہ ان کے والد ہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ اللہ کے نبی کے دوہرے داماد ہیں۔ اگر آپ کسی جگہ اپنی بیٹی کا رشتہ کریں اور وہ اگر آپ کی بچی کو پریشان کرے، دوبارہ وہاں رشتہ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ تو یہ عثمان تو وہ ہیں جن کے کردار سے، جن کے گفتار سے، جن کے اخلاق سے، جن کی عادات سے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنی ایک بیٹی کی وفات کے بعد دوسری بیٹی بھی دے دی۔ کہا عثمان تو پیارا ہی بڑا ہے، عثمان تیری تو عادات ہی بڑی ہیں۔ اور جب ہم حرم شریف میں جاتے ہیں، حرم مدنی میں جاتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، وہاں جیسے آج مسجد یہاں چھوٹی ہوں تو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ مسجد بڑی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مسجد بڑی کرنی ہے، تو اس مسجد کو بڑا کرنے والا کون تھا؟ اس کا نام تھا عثمان۔ مسلمان جب پریشان تھے، پانی پینے کے لیے نہیں تھا، پانی کی قلت تھی، پانی میسر نہیں تھا، اور پانی جس کے پاس تھا وہ یہودی تھا۔ قرآن کے مطابق وَلَتَجِدَنَّ، قرآن چھٹے سپارے کے لاسٹ پیج کے اندر اللہ نے کہا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے یہودی ہیں۔ اس نے کہا میں تو مسلمانوں کو پانی نہیں دوں گا، تو اس کو کہا بیچ دو۔ جناب عثمان نے اس سے پانی خریدا، اس نے کہا نہیں بیچوں گا۔ کہا زیادہ پیسے لے لو، کہتا ہے نہیں بیچوں گا۔ کہا چلو ایک کوئی ڈیل ہی کر لو۔ کہا کیسی ڈیل؟
کہا ایک دن تو پانی لیں، ایک دن مجھے دے دیں۔ کہا ٹھیک ہے، وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی ڈیل ہے، کنواں بھی میرا رہے گا، پیسے بھی مل جائیں گے۔ اس نے ڈیل کیا کی کہ ایک دن پانی جناب عثمان کا ہوگا اور ایک دن پانی میں لوں گا۔ تو جس دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی، اس دن اعلان کیا ہوتا، یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، یا ایھا الانسان، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے دوست عثمان نے تمہارے بھائی عثمان کی طرف سے پانی فری ہے، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ تو سارے مسلمان اس دن پانی لے لیتے، اگلے دن کوئی آتا ہی نہیں پانی لینے۔ وہ مجبور ہوا، اس نے کیا کیا، اس نے کہا عثمان یہ کنواں باقی بھی لے لو، پورا ہی خرید لو۔ تو مسلمانوں کے لیے پہلا کنواں جو کھدوانے والا، پہلا پانی کا کنواں وقف کرنے والے کا نام کیا ہے؟ عثمان۔ تو جو بندہ مسلمانوں کے لیے پانی کا کنویں کا استعمال اور پانی کے کنویں کا انتظام کر رہا ہے، تو وہ اللہ کا پیارا کیسے نہیں ہو سکتا؟ وہ تو اللہ کا پیارا ہے۔ اور دنیا کے بندے آج ہم گناہ بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ جناب عثمان تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد اگر تم کوئی بھی عمل نہ کرو تم پھر بھی جنتی ہو، پھر بھی جنتی ہو۔ اسی طرح آگے آئیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آ جائیں۔ ایک دن کیا ہوا، جناب ابو بکر اور جناب عثمان کے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جیسے آج بھی کھلے میدان میں ہم لوگ چارپائی ڈال کے سونے لگتے ہیں تو میاں بیوی آپس میں باتیں تو کرتے ہیں۔ تو نبی کی ایک بیوی کا نام ہے جن کا نام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو کہنے لگی اللہ کے نبی جی آسمان کے ستاروں کو دیکھا، کہنے لگی اللہ کے نبی جی دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں؟ کہا بالکل ہے۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام ہے عمر۔ اس کا نام کیا ہے؟ عمر۔ کہا میں نے تو سوچا تھا میرے بابا کا نام آئے گا، سیدنا ابو بکر کا نام آئے۔ کہا عائشہ تو ابو بکر کی بات کرتی ہے، ابو بکر کی نیکیاں تو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اسی طرح آگے آئیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا؟ کہا خیبر کا قلعہ جو ہے نا وہ فتح نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہر صحابی کہتا ہے میں سوچ رہا تھا جھنڈا مجھے ملے گا، دوسرا کہتا ہے مجھے ملے گا، ہر صحابی سوچ رہا ہے کل جس کو جھنڈا ملے گا نا اس کی تو گارنٹی ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اگلا دن جب ہوا نا تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا، کہا این علی، میرا علی کہاں پر ہے؟ کہا اللہ کے نبی جی ان کی آنکھوں میں تھوڑی شدت ہے، ان کی آنکھوں میں تھوڑی بیماری ہے، وہ تھوڑے پریشان ہیں، وہ نہیں آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کو لایا جائے۔ لایا گیا، اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ کے اندر لگایا، اور اس کے بعد اللہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے خیبر کا قلعہ جو پھنسا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں جو کام رکا ہوا تھا، اللہ نے اس قلعے کو فتح کر دیا۔ تو یہ ہے علی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا، کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو جس سے اللہ محبت کرے وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ جس سے اللہ پیار کرے، یار کیوں نہ میں اس کی پیروی کروں۔ اور تھوڑا آگے چلیے، تھوڑا آگے چلیے، ان کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ جناب حسن، جناب حسین۔ یہ وہ بچے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جو میرا حسن ہے نا، یہ جو میرا حسین ہے نا،
یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جسے اللہ جنت میں سرداری دے یار کیوں نہ میں اس کی عزت کروں، جسے اللہ جنت میں سرداری دے کیوں نہیں میرا دل کرتا میں اسے پیار کروں۔ اب آپ سوچیں گے تو جنت میں تو سارے نوجوان ہوں گے، تو پھر یہ کیوں کہا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے؟ ایک اور حدیث سنیے، آپ نے فرمایا جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہا ہاذا سیدانی ہاذا سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ دو جو سردار ہیں نا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم، یہ جنت کے اندر جو بوڑھے ہوں گے نا یہ ان کے سردار ہوں گے۔ تو ہم نے تو پڑھا ہے کہ جنت میں ہر بندہ جوان ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ فوت ہوتے ہیں، ویسے تین طرح کے لوگ فوت ہوتے ہیں، ایک بچپن میں، ایک جوانی میں، ایک بڑھاپے میں۔ وہ لوگ جو آخری یعنی جوانی سے نکلنے کے بعد فوت ہوئے ان کے سردار کون ہوں گے؟ جناب ابو بکر اور جناب عمر۔ اور وہ جو جوانی میں فوت ہوئے ان کے سردار ہوں گے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، ابھی آپ لوگ ایک لفظ سن رہے تھے کہ ہمارے مولانا آ گئے، کیا کہہ رہے تھے ہم لوگ؟ ہمارے مولانا آ گئے۔ تو کیا مطلب ہے مولانا کا؟ ہمارے یار آ گئے، ہمارے دوست آ گئے۔ تو مولا کا مطلب کیا ہے؟ دوست۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ علی ہمارا دوست ہے، علی ہمارا یار ہے۔ آخری بات کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی صفت کو بیان کیا، کیسے؟ ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے کہا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ کہا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں نا، یہ کفار کے لیے نرم نہیں ہے، یہ رب کے دشمنوں کے لیے نرم نہیں ہے، یہ ان کے لیے بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، جب آپس کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پروگرام کو کامیاب بناتے ہیں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ یہ تو رکوع اور سجدوں سے نہیں اٹھتے، یہ رب کے بڑے تابعدار ہیں، یہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، رب کو راضی کرتے ہیں۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں سجدے کی حالت میں۔ کہا یقین نہیں نہ آتا تمہیں؟ اگر یقین نہیں آتا تو تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم تو نمازیں پڑھتے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، ان کی سوچ یہ نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یبتغون فضلا من اللہ، دنیا نہیں مانتی نہ مانے، دنیا خوش نہیں ہوتی نہ ہو، یہ کہتے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ دیکھ یہ سجدہ تیرے لیے کر رہا ہوں، اللہ یہ پروگرام مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اللہ یہ پروگرام میں تیرے لیے کر رہا ہوں، تیرا کام ہے اس کو کامیاب کر۔
تو صحابہ کی صفت کیا تھی؟ وہ سارے کام رب کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ اور کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ہو سکتا ہے تمہیں یقین نہ ہو، تمہارا رب آسمان کے اوپر بیٹھا گواہیاں دے رہا ہے، ان کی پیشانیوں پہ دیکھو، ان کی پیشانیوں پہ دیکھو، سجدوں کے نشان ہوں گے۔ یہ ہیں میرے صحابہ، اور جن کی عبادت جو ہے نا ان کے چہروں سے نظر آتی تھی، جن کی پیشانیاں بتاتی تھی کہ یہ تو رب والے ہیں۔ اور کہا خالی قرآن میں نے ان کو ان کا ساتھی نہیں بنایا، تورات، انجیل، زبور، اٹھائیے اس کو، کہا ان کے اندر بھی اللہ نے کہا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اس کے یار ہوں گے، اس کے یار ہوں گے، اس کے اصحاب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اہل بیت کو نہیں مانتا، اللہ کا فقیر اس کے ایمان کو نہیں مانتا۔ جو صحابہ کو نہیں مانتا، اللہ کا فقیر اس کے ایمان کو نہیں مانتا۔ اور قرآن کے مطابق جو صحابہ اور اہل بیت کو نہیں مانتا، قرآن بھی اس کے ایمان کو نہیں مانتا۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔